السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلوی مسلک کے ایک مشہور مقرر امین القادری نے 15 دسمبر کو علماء دیوبند پر ایک تبصرہ کیا، علماء دیوبند پر کیچڑ اچھالا، علماء دیوبند کو اپنے ایک بیان میں گنڈا، موالی اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے مالیگاؤں کے قاضی مولانا حسنین محفوظ نعمانی نے امین القادری سے مناظرہ کا چیلنج کر دیا، جس کے بعد امین القادری نے ایک ویڈیو جاری کر کے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حقیقت میں کیا کچھ ہوا اور سوشل میڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ اس ویڈیو میں پوری اعلیٰ نسل کے حضرت کی طرف سے یہ وتیرہ، یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے کہ مناظرے میں ہار جاؤ یا مناظرہ نہ بھی کرو، پھر بھی تم جشن فتح کا لیبل لگا کر پوسٹر بازی کرنا شروع کرو۔ اس طریقے سے تمہاری ذلت آمیز شکست پر پردہ پڑ جائے گا۔ یہی کام بریلی مذہب کے موجودہ جھوٹے لوگ بھی کر رہے ہیں، اپنے چینلوں سے، یوٹیوب چینل سے، فیس بک چینل سے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے یہ اپنے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مالیگاؤں شہر میں ہمارے امین القادری صاحب کی فتح ہو گئی اور دیوبندی مناظر نعوذ باللہ مناظرے سے فرار ہو گئے، جبکہ حقیقت حال بالکل برعکس اور الٹا ہے۔ چلیے ہم پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اس میدان مناظرہ سے کون بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون منہ چھپانے پر مجبور ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 15 دسمبر 2023 کو بریلی مذہب کا فسادی خطیب امین القادری نے اپنے اعلیٰ نسل کے حضرت کی جھوٹ سے بھری ہوئی کتاب حسام الحرمین کا نام لے کر کے اس کے حوالے سے اکابر اہل سنت و جماعت علماء حق علماء دیوبند پر کیچڑ اچھالا، ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند کو گنڈا کہا اور بدماش کہا اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے شہر مالیگاؤں کے حالات خراب ہو گئے۔ تبھی اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک دیوبندی شیر حضرت مولانا و مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب، جو شہر مالیگاؤں کے قاضی شریعت ہیں، انہوں نے بریلی مذہب کے اس فسادی خطیب امین القادری کو مناظرے کا چیلنج کر دیا ویڈیو شکل میں۔ کچھ دیر کے بعد امین القادری صاحب کی ویڈیو آئی جس میں انہوں نے بھی مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیا اور ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ آپ لیٹر پیڈ لکھ کر کے مسجد یا رسول اللہ میں دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت مولانا و مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب نے ایک لیٹر پیڈ لکھا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ اسے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تحریر ہے، اس میں تاریخ پڑی ہوئی ہے 6 جمادی الاخری، یعنی کہ 20 تاریخ کی یہ تحریر ہے، اور یہ مسجد یا رسول اللہ کے جو امام صاحب حافظ غفران اشرفی ان کو دے دی گئی 20/12/2023 کو۔ جب یہ تحریر امین القادری صاحب کو پہنچی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ارے اس میں تو ڈائریکٹ مناظرے کی بات امین القادری سے کہی گئی ہے، اور امین القادری پڑھا لکھا ہے نہیں، مناظرے کی صلاحیت ہے نہیں، وہ تو صرف بکواس کرنا جانتا ہے، وہ عالم بھی نہیں ہے۔ اب وہ اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے، اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا ویڈیو بناتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بھیگی بلی کی طرح آواز نکل رہی ہے، دبے پاؤں بولتے ہیں، دبے پاؤں چلنا، بیچارے کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ مجمع میں چیخنے والا بندہ جب چیلنج مناظرہ قبول کر رہا ہے تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں لوگوں نے جو ان کی کلاس لی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے کب کہا، پابند کیا کہ آپ ہی مناظر رہیں گے یا اہل سنت کی طرف سے میں ہی مناظر رہوں گا؟ آپ نے تو چیلنج دیا ہے تمام اہل سنت کو، آپ نے تو اس میں میرا نام نہیں لیا ہے۔ اس طریقے سے مناظرے سے بچنے کے لیے، اپنی ذلت اور رسوائی کو چھپانے کے لیے مناظرے کی بات اپنے بریلی مذہب کے دیگر علماء پر ٹالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا مفتی محفوظ نعمانی صاحب کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ امین القادری صاحب، شہر مالیگاؤں کے حالات کو آپ نے خراب کیا، جھوٹ سے بھری کتاب حسام الحرمین کا نام لے کر کے ہمارے اکابر پر تبرہ بازی آپ نے کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس نے گندگی پھیلائی ہے اس گندگی کو صاف بھی کرنا اسی کے ذمے ہے۔
لہٰذا ہم نے صاف کہا ہے گندگی آپ نے پھیلائی ہے، اس گندگی کو آپ صاف کریں گے۔ آپ نے عوام کو گمراہ کیا ہے، حسام الحرمین جیسی جھوٹی کتاب کا نام آپ نے لیا ہے، لہٰذا مناظرہ آپ سے ہوگا حسام الحرمین پر، اور شرط لگا دی کہ چونکہ حسام الحرمین اصل میں عربی ہے، آپ نے اسی کا نام لیا ہے، اس لیے آپ حسام الحرمین کو پڑھ کر کے سنائیں گے، آپ کی لیاقت کی جانچ کی جائے گی، اس کے بعد آپ سے مناظرہ ہوگا۔ اب جہاں تک بات ہے آپ کے دیگر علماء سے مناظرہ کرنے کی، ان کو بھی دیکھ لیا جائے گا، ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ پہلے چونکہ آپ نے شہر مالیگاؤں کے حالات کو خراب کیا ہے، اس لیے پہلے آپ آئیں۔ اس ویڈیو کا جواب ویڈیو کی شکل میں حضرت مولانا محفوظ نعمانی صاحب کی طرف سے نہیں آیا ہے، اسے لے کر کے اب بریلوی چیخو پکار کر رہے ہیں کہ دیکھو دیوبندی مناظرے سے بھاگ گئے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت سفر میں تھے، اس کے علاوہ امین القادری صاحب نے خود ہی یہ بات کہی ہے اپنی دوسری ویڈیو میں کہ کب تک ویڈیو واٹس ایپ کھیلتے رہیں گے، لیٹر پیڈ پر مناظرے کی ساری کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے حضرت نے اسی اصول کی پاسداری کرتے ہوئے تیسری ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ لیٹر پیڈ پھر کل لکھ کر کے دیا ہے امین القادری صاحب کو، اور جو یہ لیٹر پیڈ لکھا گیا ہے، اسی لیٹر پیڈ کو پڑھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ کون میدان مناظرہ سے بھاگ رہا ہے اور کون میدان مناظرہ میں شیر کی طرح ڈٹا ہوا ہے، کون اپنی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ کل کی تحریر ہے جو امین القادری صاحب کو دی گئی ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے۔ میں وہ تحریر آپ کو پڑھ کر کے مکمل سنا رہا ہوں، چونکہ آپ نے پہلے کی 2 تحریریں ویڈیو سن لی ہے، اس لیے ہم نے اسے پڑھنا یا سنانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تحریر چونکہ تحریری شکل میں ہے، اس پر ویڈیو نہیں بنی ہے، ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، آپ خود بھی سنیں، لوگوں کو بھی سنائیں، اور جو لوگ بھونک رہے ہیں آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں، اس لیٹر پیڈ کو اور اس ویڈیو کو بھی پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امین القادری صاحب، السلام علی من اتبع الہدی۔ آپ کی 20 دسمبر 2023 والی تحریر جو کہ رات 11:15 بجے آپ نے لائق رحمانی، حافظ سلمان تجویدی وغیرہ کے سپرد کروائی، اس وقت میں ہماری میٹنگ سے نکل کر سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ راستے میں فون کر کے وہ تحریر مجھے دی گئی، چونکہ تحریر آپ کی جانب سے آئی تھی، اس لیے اس کے جواب میں تحریر بھیجنا ضروری تھا، جو کہ آج سفر سے واپسی پر میں بھیج رہا ہوں۔ آپ کا کہنا ہے کہ اس پر زور کیوں ہے کہ آپ ہی مناظرہ کریں، تو اس کا جواب 10 طریقے سے آپ کو دیا جا چکا ہے۔ ایک بار پھر اصولی طور پر لکھتا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے من ادعا فعلیہ البیان ای علیہ الاثبات، چنانچہ اس اصول کے تحت دعویٰ آپ کا ہے تو دلیل بھی آپ ہی کو پیش کرنی ہے، جبکہ اصول مناظرہ کی روشنی میں میری حیثیت نافی کی ہے۔ رہی بات اصل حسام الحرمین کی قرات کو شرط قرار دینے کی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو آپ خود میرے نام جاری کردہ اپنے ایک ویڈیو میں اس کو قبول بھی کر چکے ہیں کہ عربی والی بھی پڑھ لیں گے اور اردو والی بھی۔ اس سے گریز فضول ہے، اور اس شرط کی بنیادی وجہ پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ آپ نے گفتگو عربی حسام الحرمین کے بارے میں کی ہے، اور جس تحریر کا آج یہ جواب آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی موضوع مناظرہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ان کلمات ملعونہ کی جو عربی ترجمانی کی ہے وہ درست ہے، ظاہر یہاں بھی عربی حسام کا ہی درست ہونا زیر بحث ہے، اس لیے جب آپ مناظرہ میں بیٹھیں گے تو اولاً آپ کو یہی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ عربی حسام الحرمین پر مکمل قادر ہیں، تبھی تو آپ کو اس کا دعویٰ ہے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے جو ترجمانی کی ہے وہ درست ہے۔ اتنی اصولی اور معقولی بات کے لیے بھی تیار نہ ہونے کو آخر کیا سمجھا جائے؟ آئیے اصول مناظرہ کی روشنی میں آپ کے مطالبے پر اس شرط کا درست ہونا بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اصول کی کتابوں میں لکھا ہے ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، یعنی دونوں مناظروں کو علم میں ہم پلہ ہونا چاہیے۔ فائدہ، تساوی فی علم امر تقریبی ہے، تحقیقی نہیں۔ مثلا دونوں مناظر اپنے اپنے مسلک کے معتمد علیہ مدارس کے فاضل ہوں، اب ظاہر ہے کہ آپ تو غیر مستند ہیں، اس کے باوجود دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ اب جب ان دعووں کے ثابت کرنے کا موقع آیا تو آپ کے علمی مستوی کے تعین کی ضرورت بھی لاحق ہوئی،
اس کے لیے بہت نیچے اتر کر میں نے یہ بار بار کہا اور لکھا کہ آپ صرف اصل حسام الحرمین کی قرات ہی کر دیں تو اصولاً میں آپ کو متساوی فی العلم تسلیم کر کے مناظرے کی آگے کی کارروائی کر لوں گا۔ رہی بات آپ کے مناظر ہونے والی، تو اس کو اصول کی روشنی میں اوپر بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور گزشتہ کل سے آپ کی ایک امیج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ آپ تیسری مرتبہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور آپ خود مباہلہ کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب مباہلے کے لیے آپ تیار ہیں تو پھر مناظرے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ مباہلے کے لیے تیار ہیں، مناظرے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا للعجب! یہ آپ کی کیسی عجیب روش ہے کہ ہنگامہ آپ نے برپا کیا، اور یہ ہنگامہ کوئی ایک بار کا نہیں، بار بار کا ہے۔ اب جب بات ترجمانی کی آئی تو آپ اس طرح کے مختلف حیلے بہانے اختیار کر رہے ہیں، لہٰذا پھر عرض کرتا ہوں مناظرہ میں پہلے آپ اصل حسام الحرمین پڑھیں گے، پھر باقی کارروائی ہوگی۔ البتہ علی سبیل التنزل آپ کسی دوسرے عالم کو ساتھ رکھنا چاہیں تو آپ کو اس کی کھلی اجازت ہوگی۔ پھر یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حسام الحرمین کی مستقل قرات بھی اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ شرط ختم کرتا ہوں، البتہ اس کے لیے آپ تحریر لکھ دیں کہ اس شرط پر عمل کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم دونوں شرائط طے کر کے حسام الحرمین کی الزامی عربی عبارات ثابت کرنے کے لیے باہم مناظرہ کر لیں۔ اگلی جو بات ہے اور آخری بات ہے، اسے آپ غور سے سنیں۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو آخر مرحلے میں بالکل نیچے اتر کر لکھتا ہوں کہ آپ اپنی دستخط اور مہر سے اپنے لیٹر پیڈ پر تحریر کر دیں کہ آپ مناظرہ سے عاجز ہیں۔ اس صورت میں ہم علماء دیوبند آپ کے علماء سے حسام الحرمین کی الزامی عبارت اور عقائد ثابت کرنے پر مناظرہ کی شرائط طے کر لیں گے، اور ساری باتیں از سر نو طے کی جائیں گی اور احقاق حق و ابطال باطل کیا جائے گا۔ فقط محمد حسنین محفوظ رحمانی، قاضی شریعت دارالقضا مالیگاؤں، 8 جمادی الاخری 1445 ہجری، بروز جمعہ، اور آج سنیچر کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کل یہ تحریر امین القادری کو دی گئی اور صاف لکھا گیا کہ ہم مناظرے سے بھاگ نہیں رہے ہیں۔ اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو آخر مرحلے میں بالکل نیچے اتر کر لکھتا ہوں کہ آپ اپنی دستخط اور مہر سے اپنے لیٹر پیڈ پر تحریر کر دیں کہ آپ مناظرے سے عاجز ہیں۔ اس صورت میں ہم علماء دیوبند آپ کے علماء سے حسام الحرمین کی الزامی عبارت اور عقائد ثابت کرنے پر مناظرہ کی شرائط طے کر لیں گے اور ساری باتیں از سر نو طے کی جائیں گی۔ اب اتنا صاف اور واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے دیگر بریلوی علماء سے بھی تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ چونکہ چیلنج ابھی ہوا ہے امین القادری صاحب سے، یہ لیٹر پیڈ پر لکھ دیں کہ ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، دیگر علماء سے کر لیا جائے تو دیگر علماء سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا آپ کو امید ہے کہ امین القادری لیٹر پیڈ پر لکھ کر کے دیں گے؟ وہی ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب انتظار رہے گا اگلے مرحلے کا کہ سامنے سے کیا جواب آتا ہے، کیا مناظرے کے میدان میں بیٹھتے ہیں یا لیٹر پیڈ پر اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے رضا خانی بریلوی چھپاتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو دیوبندی مناظرے سے بھاگ گئے۔ الحمدللہ کل کی طرح آج بھی ہمارے مناظر میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے بارے میں بتاؤ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کے سلسلے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، جو لکھنا ہے لکھیں، حقیقت لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے، رضا خانیوں کی ذلت عام شکست سے ہر کوئی واقف ہو جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔